حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا یہ ماہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہمارے پاس آیا اور یہ الوداع ہونے کو ہے۔ تو جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ چند گنتی کے دن ہیں اور یہ گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ رب العالمین اس میں رکھے گئے روزے قبول فرمائیں، کی گئی تلاوت قبول فرمائیں، سخاوت قبول فرمائیں، اور اللہ قیام کرنے والوں کا، کروانے والوں کا قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج کا موضوع ہے نیک اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ نیکی کرنی مشکل کام ہے، اور اتنی محنت سے بندہ اگر کچھ کماتا ہے اور پھر کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی وہ کمائی ضائع ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کو کوئی دانا بندہ نہیں کہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور مہینہ پورا وہ بڑی لگن کے ساتھ جاتا ہے، وقت پہ پہنچتا ہے، سارا دن ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اور مہینے کے بعد جب اس کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ تنخواہ کو اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کی بجائے وہ تنخواہ کے پیسے لا کے چولہے کے اوپر رکھ دے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ تو بعض اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین یعنی ان گناہوں کی بے برکتی اتنی ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو وہ اعمال بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اس کو دو حصوں میں ہم گفتگو کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا اس گفتگو کا حصہ یہ ہے کہ نیک اعمال قبول ہوتے کیسے ہیں۔ تو نیک اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص اس کے لیے دین اپنا کرتے ہوئے، مخلص ہو کے عمل کرنا ہے۔ تو اخلاص صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اخلاص یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل ان دونوں کا واقعہ سنائیے کہ ان دونوں نے اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کی۔ قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ ایک مخلص تھا، دوسرا بے ایمان تھا، اس کے دل میں کھوٹ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مخلص جو تھا حابیل اس کی قربانی کو قبول فرمایا، اور جو مخلص نہیں تھا قابیل جس کا نام ہے اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو سرے سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عبادت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کی جاتی۔ یعنی وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری یہ نیکی نامہ اعمال میں آ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال کے پاس بھی نہیں پہنچتی۔ اور یہ قرآن کے لفظ ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو وہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کہنے لگا انما يتقبل الله من المتقین، اللہ ان کی قربانی قبول کرتے ہیں جن کے دل میں اخلاص اور تقوی ہوتا ہے۔ تو اخلاص یہ ایک بنیادی شرط ہے، پھر وہ نیکی نامہ اعمال کے اندر درج کی جاتی ہے اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے۔